سڑ گئے گل گئے مٹی سے مل گئے، یہ اللہ موت ہی ہمارا کام تمام کر دیتی، ہمیں دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا۔ وَلَمْ أَدْرِي مَا حِسَابِيَا، اور ہمیں ہمارا رجلٹ ہی نہ ملتا، ہمیں ہمارا رجلٹ ہی نہیں ملتا۔ یہ کب کہیں گے؟ جب آپ کو نامہ اعمال الٹے ہاتھوں دیا جائے۔ یہ دنیا کی آپ دنیا کا امتحان دیکھ لیجئے، دنیا کی آزمائش دیکھ لیجئے۔ میرے بھائیوں، کوئی اگر ایگزام میں کم نمبر لاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پڑھام ہی نہ ملتا یار، رجلٹ ہی نہیں ملتا۔ جبکہ دنیا میں آپ کی لائف میں ہزاروں امتحان ہوں گے، آپ اردو سے فیل کر گئے تو ہندی میں پاس کر جائیں گے، ہندی میڈیم میں پاس کر جائیں گے، ہندی میڈیم میں فیل کے انگلش میڈیم میں پاس کر جائیں گے۔ دنیا میں بہت سے ایگزام ہیں، پھر بھی آپ کو احساس کس طرح ہوگا؟ لیکن اس دن صرف 2 ہی رجلٹ ہوگا، 2 ہی پڑھام ہوگا، 2 ہی رجلٹ، 2 ہی نتیجہ، ایک یا تو الٹے ہاتھوں دیے جائیں گے یا تو سیدھے ہاتھوں دیا جائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی بھی بھلائی حاصل کرنی ہے اور آخرت کی، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہی وہ حضرت عثمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، عثمان جنتی، عثمان عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ عثمان ہے جن کو ذو النورین کہا گیا ہے، ذو النورین کا لقب دیا گیا ہے۔ جب ان کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا، جہنم کا ذکر کیا جاتا تو نہیں روتے تھے، لیکن قبر کا ذکر کیا جاتا، عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا تو حضرت عثمان غنی اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی، ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت والنار، آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، لیکن عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ روتے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگو یہ قبر کی منزل جو ہے آخرت کی منازلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ یہاں اگر کوئی آسانی سے پاس ہو گیا تو آگے کے مراحل ان کے لیے آسانی ہو جائیں گے، اگر یہاں حساب دینے میں وہ پیچھے ہو گیا، آگے کے منزل، آگے کے مراحل ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان، جبکہ جنت کے سرٹیفکیٹ ہیں، جنت جانے کی بشارت اس دنیا میں مل گئی، پھر بھی عذاب قبر سے روتے۔ ہم اور آپ قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں کھلکھلاتا ہوا، ہنس رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو فکر آخرت سے کوئی مطلب نہیں، قبر کے عذاب کے بارے میں کوئی ڈر نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان غنی، یہی وہ صحابہ، حضرت عثمان غنی جنگ تبوک کے موقع پہ پہلے ہی سے 1000 اشرفیوں کی تھیلی لا کر جمع کر دیے۔ جنگ تبوک میں جانا ہے، مالوں کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے ان مالوں کو دیکھا تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ عثمان نے مجھے خوش کر دیا ہے، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ آپ نے مزید ترغیب دی کہ اے عثمان تم مالدار ہو، اللہ کے راستے میں اور کچھ دو۔ حضرت عثمان غنی 100 اونٹ اور دیے، 100 اونٹ اور دیے۔ پھر آپ نے کہا عثمان تم مزید مالدار ہو، اللہ کے راستے میں اور کچھ دو۔ حضرت عثمان غنی اور 100 اونٹ دیے۔ پھر آپ نے پوچھا تو حضرت عثمان غنی اور 100 اونٹ دیے، 300 اونٹ عثمان غنی دے چکے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عثمان آج کے بعد سے کوئی عمل بھی نہ کرے، پھر بھی عثمان جنتی، پھر بھی عثمان جنتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان غنی یہی وہ صحابی ہے، ایک مرتبہ مدینے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، آسمان سے بارش برسنا بند ہو جاتا ہے، آسمان بارش نہیں برسا رہا ہے، زمین میں پانی نہیں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زمین سے کوئی گلہ نہیں اگ رہا ہے، لہلاتا پودا نظر نہیں آ رہا ہے، مدینے میں قحط پڑ جاتا ہے، لوگ دانے دانے کے محتاج ہے۔ ملک شام سے عثمان غنی مال لے کے آ رہے ہیں، تجارتی قافلہ ان کا ملک شام سے آ رہا ہے۔ جب مدینے والوں کو پتا چلا تو سارے تاجر عثمان کے پاس چلے گئے اور عثمان سے کہنے لگے اے عثمان 100 کا مال آپ 200 میں دے دیجیے، ہم اسے 250 میں بیچ لیں گے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اے تاجرو
اس سے بھی زیادہ منافع، اے تاجروں مجھے تو پہلے ہی سے اتنا مل رہا ہے۔ ایک دوسرا تاجر بولی لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے اے عثمان 100 کا مال 300 میں دے دو، ہم اس کو 400 میں بیچ لیں گے۔ حضرت عثمان غنی کا وہی جواب، اے تاجر مجھے تو اتنا پہلے ہی سے مل رہا ہے۔ پھر اور ایک تاجر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے عثمان 100 کا مال 400 میں دے دو، ہم 500 میں بیچ دیں گے۔ عثمان وہی جواب دیتے ہیں، اتنا تو مجھے پہلے ہی سے مل رہا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے آخری بولی لگ جاتی ہے۔ سارے تاجر عثمان سے کہتے ہیں اے عثمان یہ بتاؤ، ہم نے مدینے کے اندر جتنے بھی تاجر ہیں، جتنے بھی تجار ہیں، سب کو پرکھ لیا ہے، سب کو جان لیا ہے، مجھ سے زیادہ منافع، مجھ سے زیادہ قیمت کون دے رہا ہوگا؟ ہم مدینے کے اندر تاجروں کو جانتے ہیں، اتنا زیادہ کون اور دے گا؟ حضرت عثمان نے نظر آسمان پر اٹھائی، اللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اے تاجروں مجھے سب سے زیادہ منافع میرا رب دے رہا ہے، مجھے سب سے زیادہ منافع میرا اللہ دے رہا ہے۔ اے تاجروں ہم جانتے ہیں کہ 100 کا مال مجبوری ہے کہ حد پڑ گیا ہے، مال کہیں سے نہیں آئے گا، غلہ روکا ہوا ہے، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے، 100 کا مال 1000 میں بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن اے تاجروں سنو، اس 1000 سے بھی زیادہ منافع میرا رب مجھے دے گا اگر میں اس کو ضرورت مندوں میں بانٹ دوں، اگر میں اس کو غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ پھر عثمان غنی اعلان کرتے ہیں کہ غریبوں کی لائن لگا دی جائے، مزدوروں کی لائن لگا دی جائے، محتاجوں کی لائن لگا دی جائے، محتاجوں کو مسکینوں کی لائن لگا دی جائے۔ سب لائن لگ جاتے ہیں اور عثمان غنی جتنا مال آیا تھا سارے مالوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس جگہ پہ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اگر یہاں مودی جی یہ کہہ دے کہ کچھ دنوں کے لیے نمک اور نہیں جائیں گے تو ہم اور آپ جمع کریں گے کہ نہیں؟ جمع کر کے بعد میں اس کو بیچیں گے، 5 روپیہ 10 روپیہ پیکٹ ہے تو اس کو 20 روپے میں بیچیں گے، جیسے گودام والے کرتے ہیں جمع کر کے۔ اگر تجارت ہے، بزنس ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ یہ مال نہیں آئے گا اور آپ اگر اس کو روکے رکھتے ہیں تو غلط ہے۔ جہاں پر ضرورت ہے آپ وہاں بھیجئے۔ عثمان چاہتے تو اس جگہ پہ مال جمع کر سکتے تھے، 100 کا مال 1000 میں کر سکتے تھے، لیکن عثمان غنی کے اندر لالچ پیدا نہیں ہوئے اور کہا ہے تاجروں مجھے سب سے زیادہ منافع میرا رب دے رہا ہے، اور یہ کہہ کر سارے تاجروں اور سارے مسکینوں کو محتاجوں کو سارا غلہ دے دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں دنیا کا معنی غلط نہیں ہے، لیکن ہاں ناجائز طریقے سے مت کمائیے، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال نہ ہڑپیے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں عبد الرحمن ابن عوف کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول بھائی چارہ قائم کر رہے ہیں، سعد بن ربی سے بھائی چارہ قائم ہو رہا ہے، سعد بن ربی سے بھائی چارہ قائم ہوا۔ سعد بن ربی کہہ رہے ہیں اے عبد الرحمن ابن عوف، اے ہمارے مہاجر بھائی مکے سے ہجرت کرنے والے، اے عبد الرحمن ابن عوف ہمارے پاس اتنے مال ہے، آدھا مال لے لو، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، آدھی دولت لے لو، آدھی ملکیت آدھی سلطنت لے لو، اور ہاں سنو تمہارے پاس بیوی بھی نہیں ہے، شادی کرو گے تو خرچ بھی ہے، اس لیے ہمارے پاس 2 بیوی ہیں، ایک بیوی لے لو۔ اس سے بڑھ کر بھائی چارہ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا آپ سب سے زیادہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا بیوی سے، حضرت عائشہ سے۔ ہم اور آپ دنیا میں بیوی سے محبت کر رہے ہیں، لیکن بھائی چارہ کا عالم دیکھیے، انہوں نے کہا 2 بیوی ہیں، پسند کرو جو تمہیں پسند آ جائے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم ان سے نکاح کر لو، جیسے عدت پوری ہوگی تم ان سے نکاح کر لو۔ ہم اگر بیوی دیں گے بھی تو کب؟ ڈائن ہے، چڑیل ہے، ناک چپتی ہے، بہت ناک میں دم کر رکھا ہے، بہت پریشان کر رکھا ہے، کبھی یہ لاؤ کبھی وہ لاؤ، سکھ دکھ ان کے دماغوں میں آتا ہی نہیں، یہ پریشان کر رکھا ہے، چلو جاؤ لے لو۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا جو تمہیں پسند آ جائے اس کو آپ پسند کیجئے، میں طلاق دے دیتا ہوں، ان کو لے لیجئے۔ میرے بھائیو اس سے بڑھ کر بھائی چارہ کا عالم کیا ہوگا؟ میڈیا والوں کے پاس میری تقریر جائیں اور غیر لوگوں اگر میری تقریر سن رہے ہو تو سنو اسلام کیا درس دیتا ہے بھائی چارہ کا آپ کو درس کیسا دے رہا ہے۔ بھائی چارہ کی تعلیم دیکھیے میرے بھائیو، بھائی چارہ کا عالم یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بیوی تک دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے
پہلا جو سوال ان سے کیا وہ دنیا کے سلسلے میں ہے، وہ تجارت کے سلسلے میں ہے، وہ بزنس کے سلسلے میں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اے سعد بن ربی آئینا سوقکم، تمہارا مارکیٹ کدھر ہے، تمہارا بازار کدھر ہے، تم کس بازار میں جاتے ہو بزنس کرنے کے لیے، کس بازار میں جاتے ہو بیوپار کرنے کے لیے، تجارت کے گھر سے کہاں جا رہے ہو؟ بتایا گیا کینوکا کا بازار ہے، وہاں ہم تجارت کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہم بزنس کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہم پورنیہ جاتے ہیں، کٹیہار جاتے ہیں، کشن گنج جاتے ہیں، یا پھر کمانے کے لیے ممبئی جاتے ہیں، دہلی جاتے ہیں، ہریانہ جاتے ہیں، پنجاب جاتے ہیں، چھتیس گڑھ جاتے ہیں، جہاں ہوتا ہے جاتے ہیں کمانے کے لیے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے سعد بن ربی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے مارکیٹ کدھر ہے؟ وہ مارکیٹ گئے اور پہلی تجارت، پہلا بزنس جو انہوں نے شروع کیا گھی اور پنیر سے شروع کیا۔ میرے بھائیوں دنیا کمانا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کا پیٹ ہے، آپ پیر بن جائیے، بابا بن جائیے، آپ سادھو بن جائیے، آپ مولوی بن جائیے، عالم بن جائیے، آپ علامہ بن جائیے، مکی مدنی جو بھی بن جائیے، یہ پیٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا آپ تو صوفی صاحب ہیں، آپ دبلے پتلے ہیں، آپ کمزور ہیں، کہاں جائیے گا کمانے کے لیے؟ بیٹھے رہو گھر میں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کبھی پیٹ نے کہا ہے کہ بھائی یار بڑے صوفی صاحب ہو، لباس دیکھ کیسا لگ رہا ہے، تم کمانے کے لائق ہی نہیں، کیسے کمانے جاؤ گے؟ لیکن یہ پیٹ نہیں مانے گا، آپ کو بھی چلنے پہ مجبور کر دے گا مزدوری کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں صاحب آئے سوال کیا بازار کدھر ہے، مارکیٹ کدھر ہے؟ اس لیے ہم اور آپ سوچیں بیٹھ کر نہ کھائے، چوری کا مال نہ کھائے، یہ نہ ہو کہ باپ کی پراپرٹی سے کھائے بھی نہیں، ہم اپنی محنت سے کھائے، اپنی کمائی سے کھائے، محنت کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج ضروری ہے مسلمان کا ہر بچہ تجارت میں لگے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور تجارت کے مال کو عمدہ قرار دیا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف پھر تجارت کرنے لگے، بزنس کرنے لگے، اتنا مال ہوا، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم میں زردی کا نشان لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن ابن عوف یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے شادی کر لی ہے، میں نے شادی کر لی۔ اور اسی روایت سے لوگ استدلال کرتے کہ ہلدی لگانا جائز، استعمال جائز ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں، عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے میں ہلدی لگے ہوئے تھے، ان کے کپڑے میں ہلدی کی رسم۔ میرے بھائیوں اسلام کے اندر ہلدی کی رسم نہیں ہے، ہلدی کی پرمپرا نہیں ہے۔ ان کے کپڑے پہ جو نشان لگا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ تشریح کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی بیوی خوشبو استعمال کیے تھے، اسی وجہ سے ان کے کپڑے میں لگ گیا ہوتا۔ لیکن ہاں بات تو یہ صحیح ہے، یہ جائز اور ناجائز میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اسلام کی پرمپرا تو یہ نہیں ہے، اسلام کی رسم تو یہ نہیں کہ ہلدی لگائی جائے۔ شیرشاہ آبادی قوم میں تو 3 دن پہلے سے ہلدی کی رسم ہوتی ہے۔ آج کل تو شادیوں میں جوتے چرائی کی بھی رسم ہوتی ہے، چپل چرائی کی بھی رسم ہوتی ہے۔ ایک نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اچھی پوسٹ لکھی تھی، اس نے یہ کہا تھا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شادی میں سالی لوگ جوتی چراتی ہے، جوتی اور چپل چرائی کی رسم سالی لوگ کرتے ہیں، لیکن مسجد میں چپل چوری کون کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ یہاں پھر کون کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ترونا باری میں تقریر کر رہے تھے، اسٹیج سے بیری ہی جوتا لے کے غائب ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں تو یہ پرمپرا ہماری نہیں ہے، جائز اور ناجائز میں نہیں کہہ رہا ہوں ہلدی کی۔ اور یہ پرمپرا کہاں سے چلی آئی ہے؟ یہ بھارت کی پرمپرا ہے، یہ ہندوستان کی پرمپرا ہے ہلدی لگانے کا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہلدی لگانے کی پرمپرا ہندوستان سے چلی آ رہی ہے، یہ رسم ہندوستانی لوگ کر رہے ہیں، ہندوستان کے اندر ہندو لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ہلدی اس لیے لگائے جاتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق تاکہ دلہا اور دلہن نظر بد سے بچ جائے، بری نظر سے بچ جائے۔ مسلمانوں اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو آپ یقین جانیے بہت بڑا غلط کام ہی ہے، شرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے، الحمدللہ کسی کا عقیدہ نہیں ہوگا، لگاتے ہیں وہ الگ بات ہے، استعمال کریں وہ الگ بات ہے، لیکن ہندو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ہلدی اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ دلہا اور دلہن نظر بد سے بچ جائے۔ اور ایک ہلدی کا بھی یہ بھی کہا گیا کہ ہلدی جو ہوتا ہے سوبھاگیہ کا پرتیک مانا گیا ہے، سوبھاگیہ کا پرتیک مانا گیا ہے۔ اور یہ بھی بات وہ کہتے ہیں بھگوان گنیش جی کی جب پوجا ہوتی ہے، ان کا پوجن ہوتا ہے، ان کا پوجن کیا جاتا ہے، ان کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، ان کی پوجا میں ہلدی کا وشیش مہتو ہے۔ یہ چیزیں وہاں سے لی گئی ہے میرے بھائیوں۔
اللہ کے نبی نے ان کے جسم پر ان کے کپڑے پر نشان دیکھا تو آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن ابن عوف نشان کس چیز کا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے اس جگہ پہ کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا عبد الرحمن ابن عوف یہ بتاؤ تم نے مہر میں کیا دیا؟ انہوں نے کہا کھجور کے گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ جو صحابی ننگا گیا تھا، بھوکا گیا تھا، جن کے پاس کپڑا نہیں تھا، بچھانے کے لیے گدا نہیں تھا، اوڑھنے کے لیے چادر نہیں، ننگا بھوکا پیاسا، ہماری اور آپ کی طرح ہجرت نہیں، کٹیہار سے ہم ارریا آ گئے، ارریا سے کٹیہار چلے گئے، جتنے بھی سامان ہے سارے سامان کو لاد کر کسی ٹرک میں اٹھا کر کسی ٹرک میں لاد دیے، ٹولی میں لاد دیے، سب سامان سمیت ہم اور آپ ہجرت کر رہے ہیں نا، لیکن عبد الرحمن ابن عوف سارے سامان کو چھوڑ کر ہجرت کیے، کچھ بھی نہیں تھا، دنیا کمایا، کس طرح کمایا؟ تجارت کیا، بزنس کیا، اور کتنا مہر دیا؟ کھجور کے گٹھلی کے برابر سونا۔ میرے پیارے ساتھیو، اتنی دولت ہوئی، اتنا مال کمایا، اتنا مال کمایا، دولت سے مالا مال ہوئے۔ میرے پیارے ساتھیو، کسی نے پوچھا عبد الرحمن ابن عوف اتنا مال کہاں سے کما لیے؟ کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے، کتنا مال تمہارے پاس آ گیا؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں لوگوں میں نے کبھی زیادہ منافع کے چکر میں نے کم منافع کو، تھوڑے منافع کو نہیں چھوڑا، ضائع نہیں کیا، یعنی کہیں اگر 10 روپیہ بھی آیا میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ نہیں کہ 100 کے لالچ میں رہے، 100 کے لالچ میں پڑے رہے اور ہمارا وہ 10 روپیہ بھی چلا گیا۔ ہم نے 10 روپیے کو اکٹھا کیا، جمع کیا، ہم نے تھوڑے ہی تھوڑے نفع کو، تھوڑے نفع کو جمع کیا، منافع کو جمع کیا، اور آج ہم مالدار ہیں۔ اتنے ایک مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ ہم نے 1000 جانور خریدا اور اسی روپے میں بیچا جتنا روپے میں ہم نے خریدا، لیکن ہاں فائدہ بہت کر گیا، ہم نے 1000 جانوروں کی رسیاں کھول لی تھی، 1000 جانوروں کی ہم نے رسیاں کھول لی تھی، اسی سے ہمارا فائدہ ہو گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں 1:30 بج گیا، میں بتا رہا تھا دنیا کمائیے لیکن دنیا کے پیچھے مت پڑیے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے، زیادہ بہتر ہے، ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے نہ پڑے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہم اور آپ دنیا بھی زندگی کو ترجیح نہ دیں۔ کہیں پر اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنہوں نے شرکسی کی، دنیا بھی زندگی کو ہی ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا کمائیں لیکن دنیا کے پیچھے اتنا نہ پڑ جائیں کہ اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کیجئے گا، جو بوئیے گا، آخرت میں وہ بائیے گا، وہ کاٹیے گا۔ میرے بھائیوں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ آپ کو لگے گا کہ کافر عائش کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ گئے ان کے لیے دنیا جنت ہے۔ آپ ان کو نہ دیکھیں کہ وہ عائش کر رہے ہیں، یہ دنیا ختم ہو جائیں گے، آپ کو وقتی طور پر لگے گا دنیا رنگین ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، لوگوں جان لو دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، مال میں آگے بڑھنے کا نام ہے، اولاد میں آگے بڑھنے کا نام ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے کھیل سے مطلب ہوتا ہے، وَلَهْبٌ، پھر آگے اور بڑا ہوتا ہے، تماشے سے مطلب ہوتا ہے، آپس میں ہنسی مذاق کرتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے، زینت اختیار کرتا ہے، بالوں کا اسٹائل الگ الگ انداز سے بالوں کو کٹواتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں خوبصورت لباس پہن رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں پاؤڈر کریم ہینڈسم بننے کی کوشش کرتے ہیں، جوانی کی حالت میں زینت اختیار کرتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہیں 30 سال 40 سال، پھر ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتا ہے میرے پاس یہ ہیں، اور بڑا ہوتا ہے کہتا ہے وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں تم سے آگے ہوں، اولاد میں تم سے آگے ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں اتنی چیزیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں دنیا کی مثال کمثل غیث، اس بارش کے پانی کی طرح ہے۔ جب بارش ہوتی ہے پانی ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے زمین میں لہلہاتا پودا نکلتا ہے، کسان اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، وہی فصل پکتا ہے، وہی کھیتی جب پک جاتی ہیں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کٹی ہوئی کھیتی کو دیکھیں گے کیسا لگے گا؟ یہ دنیا رنگین نہیں ہے، لہلہاتا پودا نہیں ہے، کٹی ہوئی کھیتی ہے۔ تب اللہ آخر میں کہہ رہے ہیں یہ دنیا کو کھیل سمجھو، زینت سمجھو، کچھ بھی سمجھو، آخر یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ چندہ کرنا ہے کیا
کلیکشن چھوڑ دیں. اگر کوئی 10-20 دینا چاہے، یہ میرا معمول نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آنا چاہے 10-20 تو آپ دے سکتے ہیں.